واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، داتا اور دستگیر ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ برائے مہربانی گزارش ہے کہ جمعہ شروع ہو چکا ہے، باتیں نہ کریں۔ کسی بھی قسم کی باتیں کرنا، اشارے کرنا، یہ جمعے کے آداب کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ دنیا کی کمائی کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھلا چکا ہے، اور دنیا کی رنگینی کے اندر، دنیا کی زیب و زینت کے اندر، دنیا کی آرام و اندر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔
صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ مکمل ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی جہنم میں سے ایک شخص کو لائے گا، وہ شخص کہ جس نے دنیا کے اندر بڑا ہی مال و متاع جمع کیا تھا، بڑے ہی آرام اور آسائش کی زندگی گزاری ہوگی، اسے جنت کے اندر ایک غوطہ لگایا جائے گا، جنت کا ایک دیدار کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندے بتا، دنیا کے اندر کبھی تو نے آرام دیکھا ہے، کبھی سکون حاصل کیا ہے، کبھی پرسکون زندگی تو نے دنیا کے اندر گزاری ہو، کبھی آرام و آسائش تجھے دنیا کے اندر ملا ہو؟ وہ شخص جواب دے گا، اے اللہ تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں نے کبھی آرام اور سکون نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ دنیا کے اندر وہ دنیا کو دیکھ چکا تھا، دنیا کی آرام و آسائش میں اس قدر مگن ہو چکا تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اس کے باوجود جب جنت کا ایک دیدار کرے گا، ایک مرتبہ جنت کو دیکھے گا، اس کے بعد دنیا کی ساری آرام و آسائش کو بھول جائے گا، ساری سکون والی زندگی کو بھول جائے گا، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی رنگینیوں کو بھلا دے گا۔ پھر اللہ تعالی جنت سے ایک شخص کو نکالیں گے جس نے دنیا کے اندر بڑی تنگحالی کے اندر زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشکلات اور مشقتوں کے اندر زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نکال کے جہنم کا ایک دیدار کے آسائش کو بھول جائے گا، دنیا کی پرسکون زندگی کو بھلا دے گا، اور وہ کہے گا، اے اللہ یہ جو جنت ہے، جو اس کے اندر آرام اور سکون ہے، جو اس کے اندر آرام و آسائش کی زندگی ہے، وہ تو دنیا کے اندر میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت، دنیا کا مقام، دنیا کا مرتبہ، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور کائنات کو بنانے والے رب نے، دنیا کو بنانے والے رب نے خود ہی اعلان کیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کوئی چیز تیار کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ فلاں چیز تیار کی ہے، فلاں چیز بنائی ہے، میں نے بنائی ہے، لیکن میں خود بتا رہا ہوں کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چیز تمہارے لیے بیکار ہے، یہ چیز تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو میں یقین سے دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی شخص اس چیز کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہوں گا کہ جس چیز کو جس نے بنایا ہے، بنانے والا خود یہ اس بات کے اقرار کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے کہ اس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چیز بیکار ہے، تو اس چیز کے قریب کوئی بھی انسان نہیں جائے گا۔ کائنات کو بنانے والے رب نے، اس دنیا کو تیار کرنے والے رب نے بنانے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ اے میرے بندو، یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، اس دنیا کی زندگی یہ محض آخرت کی تیاری کے لیے زندگی ملی ہے کہ دنیا میں گئے ہو
آخرت کی تیاری کرنی ہے، وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا کو اپنا مشغلہ نہ بنا لینا، اس دنیا کو اپنا مقصد نہ بنا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو، پہچان لو کہ دنیا کی جو زندگی ہے لعب و لہو، یہ لعب اور لہو ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور خوبصورت ہے، ظاہری طور پہ نظر آنے والی ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کے لیے ہے۔ وہ فصل بیج ڈالا ہے گندم کا، تیار ہو چکی ہے، ہری بھری ہے، اس نے دانے لے لیے ہیں، باقی جو تھا وہ سارے کا سارا بوسہ بن گیا، کچھ استعمال میں آ جاتا ہے، کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام فصلوں کی مثال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا ظاہری طور پہ تمہارے لیے رونق والی ہے، ظاہری طور پہ ہری بھری نظر آنے والی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ اس گھاس کی طرح بوسیدہ ہو جائے گی، ناکارہ ہو جائے گی۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا جب انسان بیماری کے عالم میں ہوتا ہے، یہ دنیا انسان کے کسی کام کی نہیں ہوتی، کسی فائدے کی نہیں ہوتی، اس کے نزدیک یہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، صرف فراڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، کہ میرے پیارے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑو، ان سے کنارہ کشی کر لو، ان سے دور ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنے دین کو لعبا و لہوا، دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایسے بندوں سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے، ایسے بندوں کو چھوڑ دینا ہے کہ جنہوں نے دین کو تماشا بنا لیا ہے، دین کو کھیل بنا لیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کے اندر غرق ہو چکا ہے، دنیا نے اسے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ نے ان کو قرآن پڑھ کے سنانا ضرور ہے، یعنی قرآن سے واعظ و نصیحت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے کہ جنہوں نے محض دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، جنہوں نے دنیا کو اپنے لیے محور بنا لیا ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا جسے دھوکہ دے دیتی ہے، دنیا کی وجہ سے جو انسان دنیا کے مقصد کو اپنا محور سمجھ لیتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیو، دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے، میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ آؤ آج میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر مدینہ سے باہر لے گئے، باہر ایک ایسی جگہ پر لے کے گئے جہاں پر لوگوں کے بچے ہوئے بوسیدہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس کی طرف دیکھو، اندر یہ تمہارا استعمال کیا ہوا سامان یہ بوسیدہ پڑا ہوا ہے، یہ تمہارے پہنے ہوئے کپڑے تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، تم نے ضائع سمجھ کے اس کو پھینک دیا ہے، اور یہ جانور کی گلی سڑی ہوئی ہڈیاں، گوشت کے ٹکڑے جو کسی کام کے نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی یہی حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت یہی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی،
مچھر کے ایک پر کے برابر اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ہوتی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اندر بسنے والا ہر وہ شخص کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کبھی زندگی میں اسے ایک گھونٹ کا پانی بھی میسر نہ کرتا، کبھی اسے پانی نصیب نہ ہوتا۔ کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، جو گناہ کرنے والے ہیں، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو فرمایا اللہ کافروں کو کبھی پانی کا گھونٹ نہ دیتا، کبھی گناہ گاروں کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس ایک پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہے آخرت کی زندگی کی ہے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے، سب لوگ جمع ہوں گے، سوال کریں گے کم لبثتا، اے لوگوں ذرا بتاؤ دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے تھے، دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ تو سارے کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ دنیا کے اندر ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے ہیں، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس شخص کو زندگی ملی ہے وہ 1650 سال کی عمر تھی۔ 1650 سال عمر گزارنے والا بھی قیامت کے دن کیا کہے گا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ دنیا میں تو میں رہا ہوں نہیں ہوں، میں تو دنیا میں ایک دن یا آدھا دن صرف رہا ہوں۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس دنیا کے مقابلے میں قیامت کا جو پہلا دن ہوگا جس کے بارے میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے جو پہلا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ تو جو شخص اس دن کو دیکھے گا اس کے نزدیک دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کہا گیا اللہ چند گھڑیاں میں صرف رہا ہوں، میں تو تھوڑے سے وقت دنیا کے اندر گیا تھا، اصل تو یہ زندگی ہے، اصل تو یہ آخرت کی زندگی ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں۔ 50,000 سال گزر چکے ہیں، دن بھی نہیں گزر رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 مقام پہ اپنے بندوں کو اس بات کو سمجھایا ہے کہ اے میرے بندو وغرتہم الحیات الدنیا، اس دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ دنیا نے کس قدر ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ دنیا کا صرف دھوکہ ہے کہ آج پھر صبح تک دن کے 24 گھنٹے اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں، محنت اور مشقت کر رہے ہیں، کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دنیا بن جائے، دنیا کے اندر مال و متاع جمع ہو جائے، دنیا کے اندر ساز و سامان اکٹھا کر لوں، دنیا کے اندر ایک مکان تیار ہوا ہے دوسرا تیار کر لوں، ایک گاڑی لی ہے دوسری لے لوں۔ یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ جس دھوکے میں آ کر ہم نے حرام کی تمیز بھی بھول چکے ہیں۔ حلال کا علم نہیں، حلال کہاں سے حاصل کرنا ہے، حرام کی تمیز نہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ آج ناپ تول کے اندر کمی کی جا رہی ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ آج ملاوٹیں کی جا رہی ہیں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق کھایا جا رہا ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ اپنے سے کم تر کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ ناانصافی اور ظلم اور جبر ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دنیا کا دھوکہ ہے جس دھوکے کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ کون سے ایسا گناہ ہے جو آج ہماری اس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہم مسلمان اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہیں۔ ناپ تول کے اندر کمی،
ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، جبکہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس قوم کے اوپر اللہ نے عذاب اسی وجہ سے نازل کیا تھا۔ قوم شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ قوم ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی، صرف یہی گناہ تھا، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے لوگو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، جب دو تو پورا دو، لو تو پورا لو، کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ نے ایک زوردار آواز کے ذریعے سے عذاب نازل کیا، اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ ان پر دو طرح کے عذاب آئے۔ ایک زلزلہ آیا، زلزلے کی وجہ سے ساری کی ساری زمین ہل گئی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کو ماننے والے، ان کو اللہ نے محفوظ کیا۔ باقی تمام پر زلزلہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ کی بارش نازل کی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت وہ اپنے منہ کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے، یعنی سارے کے سارے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر ناپ اور تول کی کمی تھی، یہ ان کے اندر گناہ تھا۔ اور آج اسلامی ملک کے اندر ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہمارے اندر یہ گناہ موجود ہے، ہمارے اندر یہ برائی موجود ہے۔ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اور سزائیں بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں، آقا کائنات علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ آج سودی کاروبار بھی ہو رہے ہیں، رشوت خوریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اسی طرح دیگر تمام کے تمام جرائم، تمام کے تمام گناہ آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی بیان فرماتے ہیں، حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام نے ایک دفعہ، ہم سفر پر تھے مدینہ سے باہر، آپ نے ایک بکری کو دیکھا، بکری کا جو بچہ تھا مردہ پڑا ہوا تھا، مرا ہوا بکری کا بچہ، جس کے کان بھی چھوٹے تھے، یعنی عیب تھا، کان بھی چھوٹے تھے اور تھا بھی مردہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں مجھ سے خریدے؟ کتنے میں؟ 1 درہم میں، یعنی آج کے 1 روپے میں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مردہ ہے، اور مردہ ہے اور اس سے بدبو بھی آ رہی ہے، اور اس کے کان بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، اس کے عیب کی وجہ سے اس کو 1 درہم میں کوئی بھی نہ خریدتا، یعنی اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ خرید و فروخت میں آیا جائے، تو یہ تو مردہ ہو چکا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے نزدیک دنیا بھی ایسے ہی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت بھی اس مردے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح تمہارے نزدیک یہ بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اسے 1 درہم میں یا مفت میں بھی کوئی خریدنا نہیں چاہتا، مفت میں بھی کوئی حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے محض اس وجہ سے آیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے قیام اور رکوع کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اور بندگی کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے سامان مہیا کریں، آخرت کے لیے ساز و سامان اکٹھا کریں، آخرت کا مال و متاع جمع کریں، یہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، اور ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جو بڑے مال و دولت والے
رئیس اس دنیا سے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے مال و متاع نے انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ آپ نے نام سنا ہوگا سکندر اعظم کا، اس کا نام الیگزینڈر بھی تھا، یونان کا رہنے والا، جس نے اس وقت کے جغرافیائی طبقے سے آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، بڑی مال و دولت تھی۔ ایک جنگ سے واپس جا رہا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں نے اپنے گھر کے اندر مرنا ہے۔ خواہش کیا تھی؟ کہ گھر کے اندر مرنا ہے، لیکن ابھی راستے میں تھا، بیمار ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اب مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ میں ساری کی ساری دنیا کی دولت لوٹانا چاہتا ہوں، ساری کی ساری حکمرانی دینا چاہتا ہوں، ساری کی ساری سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا حکیم ہو کہ جو مجھے ایسی دوائی دے کہ مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں یہاں سے گھر تک چلا جاؤں اور گھر میں جا کے مر جاؤں۔ جب انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے اس وقت دنیا ساری لوٹانے کا دل کرتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے اس وقت انسان کی دولت کام نہیں آئے گی۔ اس وقت انسان کا وہ مال، وہ ساز و سامان جو اس نے دنیا میں جمع کیا تھا، وہ اسے اتنی مہلت بھی نہیں دلوا سکے گا کہ وہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنی مہلت دینے والا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، مرتے وقت اس نے خواہش کی کہ جب میں مر جاؤں، مجھے کفن پہنایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا والے دیکھ سکیں مرتے وقت انسان کا مال و دولت جو ہے، انسان کا ساز و سامان انسان کے کچھ کام نہیں آتا۔ انسان جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، اسی طرح دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے، کیا لے کر جاتا ہے؟ صرف اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہوتے ہیں، صرف وہ لے کے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے ساتھ قبرستان میں مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کے اہل و عیال، گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب، دوسری اس کی دولت، مال و دولت، اور تیسرے اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ جاتی ہے۔ فرمایا مال و دولت بھی واپس آ جاتی ہے، وہ 4 پئی جس کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، وہ چادر جو اوپر ڈالی ہوتی ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے، اور اہل و عیال، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں۔ صرف انسان کے اعمال قبر میں جاتے ہیں جو جزا یا سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے، ہمیں دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے عقل مند مومن وہ ہے، سب سے سمجھدار مومن وہ ہے کہ جو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ 4 گھڑیوں کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 1 لمحے کی زندگی ہے۔ اس کو چھوڑ کے میں نے جانا ہے، اور جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ فرمایا وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے، وگرنہ جو دنیا چاہتا ہے دنیا مل جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا نہیں ملتی، دنیا مل جاتی ہے، لیکن دنیا ملنے کے بعد یہ دنیا میں رہ جاتی ہے اور انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیا کی خواہش کرتا ہے، دنیا کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے دنیا مل جائے، وزینتہا، اور دنیا کی خوبصورتی مل جائے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا ساز و سامان مل جائے، نوفی الیہم، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دے دیتے ہیں، دنیا اسے مل جاتی ہے، دنیا اسے پہنچا دی جاتی ہے،
دنیا اسے مل جاتی ہے جس طرح کی وہ چاہتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، وہ دنیا انسان کے لیے بیکار ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی عمل جس نے دنیا کو مقصد بنایا ہو اس کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا تو یہی رہ جانی ہے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ محنت تو اس نے آخرت کے لیے کرنی تھی، وہ تو کی نہیں ہے، محنت دنیا کے لیے کی ہے، دنیا یہیں رہ جائے گی۔ انسان آخرت میں جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اعمال بھی ساتھ نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا یہی لوگ ہیں جو دنیا کو اپنا مقصد بناتے ہیں کہ آخرت میں سوائے جہنم کے، سوائے آگ کے اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان کا مقصد دنیا تھا، اس مقصد کے ساتھ وہ جو بھی عمل کرتے تھے، فرمایا یہ اعمال اسے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ اعمال باطل کر دیے جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا حرص، آخرت کی طمع، آخرت کی لالچ اس انسان کے دل میں ہے، فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے آخرت اسے مل جاتی ہے، اور جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی۔ اس لیے آخرت کو اپنا مقصد بنانا چاہیے جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر چند گھڑیاں رہنا ہے تو محض اپنے پیٹ بھرنے کے لیے محنت کریں، محض اتنی زندگی کے اندر محنت اور کوشش کریں، مال و دولت جمع کریں جس کا ہم کل قیامت کے دن حساب بھی دے سکیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ میں نے مال و دولت جمع کیا ہے، خزانے میں نے بنائے ہیں، گاڑیاں میں نے تیار کرنے کے لیے 18 سال لگائے ہیں۔ کتنے سال؟ 18 سال میں نے لگائے ہیں، جمع پونجی مکان کے اوپر لگا دی ہے، لہٰذا آپ آئیں، گھر کا افتتاح کرنا ہے۔ دعوت دے دی کہ آپ نے کل میرے پاس آنا ہے، میں آپ کو لینے آؤں گا اور گھر کا افتتاح کرنا ہے۔ کل ہو گئی، علماء انتظار میں ہیں کہ جس نے 18 سال لگائے ہیں مکان کو تیار کرنے میں، تو وہ مکان کوئی عام مکان تو نہیں ہوگا، کوئی عالی شان ہوگا۔ انتظار میں ہے، نہیں آیا، وقت گزر گیا، اس کا ڈرائیور آیا اور آ کر کہنے لگا آپ جس انتظار میں ہیں وہ فوت ہو چکا ہے دنیا سے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، میں نے اولاد کے لیے یہ چھوڑنا ہے، میں نے اولاد کے لیے یہ جمع کرنا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ابھی میت دنیا میں پڑی ہوتی ہے، قبر میں دفن نہیں ہوتی، دفنانے سے پہلے وراثت تقسیم کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ساز و سامان کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے۔ ابھی میت دنیا میں ہے، زمین کے اوپر پڑی ہے، زمین کے نیچے نہیں گئی، قبر میں دفن نہیں ہوئی، وہ مال، وہ دولت جو اس نے اولاد کے لیے جمع کیا تھا، اولاد لڑنا شروع ہو گئی ہے، اولاد لڑ رہی ہے، وہ حساب و کتاب دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، دفن ہو گیا ہے۔ وہ اولاد جس کے لیے والدین دن رات ایک کر کے مال و دولت جمع کرتے ہیں، وہ اولاد کبھی اپنے والدین کی قبر کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ قبرستان کے حالات جا کر دیکھیں، اولاد اپنے والدین کی قبروں کے نشانات کو بھول چکی ہے، ایک لمحہ ایک گھڑی کے لیے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، روتا ہے، پٹتا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، کچھ لمحہ گزرا ہے، وہ مال و دولت سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ دنیا 5 سوالوں کے جواب جب تک انسان نہیں دے گا اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا۔ وہ دولت دی تھی، بتاؤ کہاں خرچ کی ہے؟ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے یا اس کو اپنے لیے خزانہ بنا کے آئے ہو؟ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں
کہ جو شخص خزانے بناتا ہے، مال و دولت کو جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، دن رات ایک کر کے محنت کر کے مال و دولت کو جمع کرتا ہے، دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیں گے اور اس کے پیچھے ایک سانپ ہوگا جو دوڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگے گا اور کیا کہے گا؟ انا کنزن، انا کنزن، انا کنزن، میں تمہارا خزانہ ہوں، کہاں بھاگتے ہو؟ میں تمہاری دولت ہوں، میں تمہارا دنیا کا ساز و سامان ہوں، جو تم نے جمع کیا تھا، جو تم نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا کے مجھے حاصل کیا تھا، آج میں تمہارا وہی خزانہ ہوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور بالآخر وہ سانپ اسے آ کے دبوچ لے گا۔ اور نبی علیہ السلام کیا ہے؟ گائے ہے، اونٹ ہے، فرمایا یہ دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جتنی مرضی مال و دولت جمع کر لیں، جتنا خزانہ جمع کر لیں، جو کچھ جمع کر لیں، اس دنیا کے مقابلے میں آگے آنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے میں سفر کرتا ہوں فیصل آباد کی طرف، مجھے پتہ ہے کہ میں نے آج نہیں کل واپس یہاں پہ آنا ہے، تو کوئی بھی مسافر وہاں پہ جا کے اپنے لیے ساز و سامان نہیں بنائے گا، مکان نہیں تیار کرے گا، گھر نہیں بنائے گا، اپنے لیے کچھ بھی ایسی چیز تیار نہیں کرے گا جو وہاں پہ رہ جانی ہے۔ اگر بنائے گا تو لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، جس طرح دنیا میں آئے ہو اسی طرح دنیا سے واپس بھی جانا ہے، اور قیامت کے دن اٹھائے بھی جاؤ گے، ہر چیز کا حساب و کتاب بھی دو گے، سوال و جواب بھی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم دنیا میں عارضی زندگی کے لیے آئے ہیں، یہاں سے ہم نے واپس چلے جانا ہے، تو پھر دنیا کو اپنا مقصد کیوں بنا کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو پھر ہم دنیا کے اندر مشغول کیوں ہو چکے ہیں؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ مثال بیان کی تھی کہ ایک مصنف نے، صاحب کتاب نے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے اس دنیا کی اپنی کتاب کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں، نام ان کا مجھے یاد نہیں ہے، کافی پہلے میں نے پڑھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا، جاتے جاتے راستہ بھول گیا ہے اور ایک جنگل کے اندر چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، راستہ بھول گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہاں جانا ہے۔ بالآخر وہاں پہنچ گیا کہ آگے راستہ ختم ہو گیا، کھائی آ گئی ہے، راستہ آگے جانے کا نہیں ہے۔ واپس مڑنے لگتا ہے، دیکھتا ہے پیچھے کیا ہے، شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دھاڑے مار رہا ہے، شیر آ گیا۔ پریشان ہو جاتا ہے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، پیچھے کیا ہے، شیر ہے، آگے جاتا ہوں تو پھر بھی مر جاؤں گا، نیچے گر جاؤں گا، پیچھے مڑتا ہوں تو شیر کھا جائے گا۔ ایک درخت کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، درخت کے اوپر بیٹھا ہے، دیکھتا ہے کہ شہد کی مکھیاں جنہوں نے اپنا گھر چھتا بنایا ہوا ہے، مکھیاں بھی موجود نہیں ہیں، شہد نیچے گر رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ انگلی لگا کے چکھتا ہے، چکھنے کے بعد شہد کی شیرینی اور لذت اس قدر اسے محسوس ہوتی ہے کہ وہ شہد کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے، شہد کھانے میں مصروف ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچنا بھول جاتا ہے کہ میں نے شیر سے کیسے بچنا ہے، میں نے اس کھائی سے، اس گھاٹی سے کیسے بچنا ہے، اس بات کو بھلا دیتا ہے اور شہد کھانے میں مصروف ہے۔ ایک چوہا آتا ہے جو درخت کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، درخت کٹ جاتا ہے۔ جب وہ گرنے لگتا ہے تو کہتا ہے افسوس، کاش میں یہ سوچ لیتا کہ میں نے بچنا کیسے ہے، کاش میں اس شہد کو کھانے میں مصروف نہ ہوتا۔ اب اس مثال کو تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ صاحب کتاب نے فرمایا کہ وہ درخت جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی دنیا ہے جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور جو شہد ہے وہ دنیا کے اندر بسنے والی یہ خوبصورتیاں، یہ زیب و زینت، یہ آرام و آسائش، یہ پرسکون ماحول، یہ ہے جس کے اندر آج ہم مگن ہو چکے ہیں، مشغول ہو چکے ہیں۔ اور وہ چوہا وہ انسان کا وقت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کو کھائے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کو کھا رہا ہے۔ اور وہ شیر انسان کی موت ہے، اور وہ کھائی جو ہے انسان کی قبر ہے۔ اور انسان دنیا میں
اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ اس نے مر کے قبر میں جانا ہے۔ موت بھی ہر وقت آئی ہوئی ہے، ہر وقت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ہر وقت منہ کھولے ہوئے ہے، اور قبر بھی انسان کی کیا ہے؟ تیار ہو چکی ہے۔ تو انسان ان دونوں چیزوں کی تیاری کرنے کے بجائے وہ دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جب بیماری کے بستر کے اوپر پڑا ہوتا ہے، جب وہ ملک الموت کو سامنے دیکھتا ہے، اس وقت زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، کاش دنیا کے اندر یہ کر لیتا، دنیا کے اندر نمازیں پڑھ لیتا، دنیا کے اندر زکوٰۃ اور صدقات دے دیتا، دنیا کے اندر جناب روزے رکھ لیتا، دنیا کے اندر عبادات کر لیتا، اللہ کی بندگی کر لیتا۔ یہ سب کچھ کر کے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیتا۔ تو عزیز ساتھیو، اس وقت کی جو کاش ہے، یہ کاش اور آہ یا افسوس، یہ انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ محض اعمال کے لیے ہے، اس میں نیکیاں کریں، اعمال کو جمع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، ہر اس نیکی کا اہتمام کریں جو نیکی ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے، جو اعمال ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، جو اعمال ہمیں جنت میں داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ محض اس لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں کہ یہ سارے اعمال کریں۔ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا کافروں کا مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور یہ دنیا کافروں کے لیے دنیا ہے، حقیقت ہے، لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر مصروف کریں، اس قدر مصروف کریں کہ آخرت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہو سکے۔ اس قدر ہم مشغول نہ ہو جائیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے۔ ہمیں جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے، صدا آئے، اس وقت ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک بھی نہ رینگے، اور ہمیں اتنی بھی وقت حیثیت نہ ہو، اتنا بھی ہمیں وقت نہ ملے کہ ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار سے، اپنے جناب مصروفیات سے فارغ ہو کے اس اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس اللہ کے سامنے آ کر جھکیں۔ ایسا وقت ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا کے ذلتوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔